and protection of the media. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری حکومت میں، اور آپ دیکھیں گے ہر کرسی پہ ہم نے ایک قانون کی کاپی رکھی ہے جو ہماری حکومت نے بنایا تھا، پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز لا 2021. وہ ہم امپلیمنٹیشن شروع کر دی تھی، اور اس حکومت نے نہ صرف اس قانون کو بالکل آن آئس رکھ دیا ہے، بلکہ 4 مہینے میں انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں آزادی صحافت کی. اور جو میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ARY کو جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے بند کیا گیا، جس طریقے سے فزیکل وائلنس اور ٹارچر ہمارے صحافیوں پہ کیا گیا. عمران ریاض خان یہاں بیٹھے ہیں، ارشد شریف کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ایاز امیر ادھر بیٹھے ہیں، اور ہمارے صحافی ادھر سارے ہیں. جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے کہ آئین کی بھی دھجیاں اڑ گئی ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آئین میں فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے، چیپٹر 1 ہیومن رائٹس کا جو چیپٹر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کہ اس ایشو پہ جتنی بات کی جائے اور بار بار قوم کو یہ بتایا جائے کس طرح 4 مہینے میں نہ صرف سیاست کا بحران ہوا ہے، معیشت کی تباہی ہوئی ہے، لیکن آزادی پوری ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. اور سب سے پہلے میڈیا اور صحافیوں پہ، کیونکہ وہ پیغام آزادی کا پوری قوم کے پاس لے کے جاتے ہیں. اور جس طریقے سے PTI کے ورکرز اور لیڈرز کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، شہباز گل کا آپ نے دیکھا ہے، یہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ جمہوریت اس ملک میں اب ختم ہو گئی ہے اور فیشزم کی طرف یہ ملک جا رہا ہے. آج ہمارے 5 جرنلسٹ ہیں جو سپیکرز ہوں گے، 4 جرنلسٹ اور ایک CPNE کے پریزیڈنٹ ہیں، اور امید ہے وہ اپنے خیالات بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح اس فیشزم کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم واپس اپنی حقیقی آزادی لیں اور یہ جنگ جو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں اس کو کامیاب بنائیں. اس کے میں اب انوائٹ کرتی ہوں سمیع ابراہیم صاحب کو کہ وہ آ کے اپنے خیالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر ہیں، ایاز امیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، عمران ریاض بھی ہیں، خان صاحب خود ہیں. میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بیان کرنے کے لیے منظر بھوپالی کی ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار پڑھوں گا جو آج کی ساری صورتحال کا احاطہ کرے گی، اور ساتھ ایک عزم بھی ہے جس عزم سے پاکستان کے صحافی کھڑے ہیں. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. توجہ چاہتا ہوں. عمر بھر کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے. اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا. اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا. آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے. اور آخری شعر ہے، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. پہلا وار تم کر لو، دوسرا وار ہمارا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، جو ہمارے آنے والے مقررین ہیں، سینئر ساتھی ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے ایک گھٹن ہے، ایک اندھیرا ہے. آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈیویجول صحافی ہیں، اینکرز ہیں، یا یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، سب کو خاموش کرنے کی سازش ہے.
کہتے کیا ہیں؟ انتخاب کا نام نہ لو. کہتے یہ ہیں عمران خان کا نام نہ لو. کہتے یہ ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ لو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جب کچھ کرو گے تو نام تو آئے گا، بتانا تو پڑے گا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ آپ بتائیں. عمران ریاض آج بھی موجود ہے، ARY بھی کھل جائے گا، آپ اسے بند نہیں رکھ سکتے. صحافی زندہ ہے پاکستان کا. ہو سکتا ہے آپ ہمارے کچھ ساتھیوں کو توڑ لیں، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ساتھی یہ سوچ کر ماضی میں جا کر فیصلہ کریں کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور اٹھے گی. یہ قوم اٹھ چکی ہے، یہ قوم. اور صحافی بھی زندہ ہے. صحافی کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا. یا ایاز امیر صاحب اس بڑھاپے میں اپنے سفید بالوں کے ساتھ تشدد کھا کر بھی اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی. اور ایک آخری شعر جانے سے پہلے، تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا. تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. والسلام. شکریہ سمیر ابراہیم صاحب. اب میں دعوت دوں گی ناظم خان صاحب کو، جو پریزیڈنٹ ہے CPME کی، جو اپنے خیالات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، معزز مہمانان گرامی، عزت مآب ایاز امیر صاحب، سمیع ابراہیم، عمران ریاض اور جناب عمران خان صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو زیر بحث لانے کی کوشش اور جرت کی جو موضوع آہستہ آہستہ اس ملک سے ناپید ہوتا جا رہا ہے. جو عمران خان کا سچ ہے وہ شاید میرا سچ نہ ہو، جو میرا سچ ہے وہ شاید عمران خان کا سچ نہ ہو، لیکن سچ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ موجود رہتا ہے. ایز اے پریزیڈنٹ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، مجھے خان صاحب سے کافی باتیں کرنی ہوں. ویسے میں اکیلے میں کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے خان صاحب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی حکومت میں جب پروٹیکشن آف جرنلسٹ بل لے کے آئے ڈاکٹر شیری مزاری کی قیادت میں، فیصل جاوید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ساری صحافتی تنظیمیں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی. ایک ایسا بل جس نے اس ملک کے صحافی کو وقار دیا، اس ملک کے صحافی کو عزت دی، اس ملک کے صحافی کو تحفظ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے واللہ علم، خان صاحب کو کون گائیڈ کرتا ہے، کون خان صاحب کی رہنمائی فرماتا تھا. ایک PMDA نامی ایک بلا ہم صحافیوں کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی. پیکا آرڈیننس کا ترمیمی آرڈیننس جو ہے اس کو لانے کی کوشش کی گئی. خان صاحب سے جب ہماری CPNE کے وفد کی ملاقات ہوئی تو I was so glad کہ خان صاحب نے کہا کہ اگر اس میں کسی بھی چیز پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے. اور انہوں نے کر کے پھر دکھایا ہمیں کہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو واپس رکھ دیں. اس وقت گزارش یہ ہے کہ اس ملک کا میڈیا، اس ملک کا فریڈم آف ایکسپریشن واضح طور پر دو حصوں میں بڑھ چکا ہے. مجھے یہ اعتراف کرنے دیجئے، چاہے اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. ہم سنا کرتے تھے جی اس ملک کی پالیٹکس یا پرو بھٹو ہوتی تھی یا اینٹی بھٹو ہوتی تھی. آج اس ملک کی صحافت یا پرو عمران خان ہے یا اینٹی عمران خان ہے. اچھا، جو پرو عمران خان ہے ان کے نزدیک خان صاحب کی کہی ہوئی ہر بات سچ ہے. جو اینٹی عمران خان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر شاید کہیں ایسا متزلزل پن ہے جو نہیں ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب اس دور میں جب آپ خود ٹو سم ایکسٹینٹ میڈیا کے تعصب اور عذاب کا شکار ہیں، جس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں، تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اتنے اہم اور بولڈ موضوع کے اوپر
ایک سیمینار کا انعقاد کروانا یہ یقیناً ایک بہت خوش آئند بات ہے. سچ ہی ہوتا ہے. سمیع ابراہیم نے منظر بھوپالی کی ایک پوری نظم آپ کے سامنے پڑھی تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے، جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے آزادی صحافت کے ساتھ. ایاز امیر صاحب، تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے، میں صبح کے اخبار کی سرخی میں ملوں گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ وقت یہ بھی خان صاحب گزر جانا ہے، اور آپ اس سے بڑے بخوبی واقف ہیں، ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، اور سٹریس مینجمنٹ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اور اللہ کرے آپ کے نیریٹو کی بنیاد پہ یا جو بھی آپ کی پولیٹیکل آپ کا سلوگنز ہیں، میں اس کی سپورٹ یا اس کی مخالفت میں تو یہاں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اگر کل کو عمران خان دوبارہ حکومت میں آئے، تسی آ گئے ہو خان جی، من لگ رہے ہیں جی یہ جو لوگ انشاءاللہ جی اللہ کرے جی ان کا نیریٹو ہے لوگ، کیونکہ اس دن انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ جب بھی کوئی برا وقت ہو تو ہمیں جمہور کے پاس جانا چاہیے. تو یہ سارے جمہور ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی تائید کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے خان صاحب کہ آج جس موضوع کو آپ لے کے اٹھے ہیں، میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوں گے تو آپ اسی موضوع کے اوپر باقاعدہ جب آپ عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو اس پہ عمل ضرور کیجیے گا. آپ کے دور میں غلطیاں بھی ہوئیں، آپ کے دور میں کوتاہیاں بھی ہوئیں، آپ کے دور کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہوئے میڈیا کے حوالے سے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. اللہ کا شکر ہے آپ کو اس کا اندازہ ہوا، اور مجھے ناٹ ایز اے پریزیڈنٹ سی پی این، ایز اے ہیومن بینگ آپ کی صرف ایک بات بہت ہی اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑے انسان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ باصیت انسان آپ کو ہمت دے کہ جس موضوع کو اور جس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کا اس اتنے برے دور کے اندر جب میڈیا کے اوپر پابندیاں قدغن جو ہیں کچھ نظر آ رہی ہیں کچھ نظر نہیں آ رہی، تو یہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو کبھی وقت دے یا موقع دے تو کوشش کیجئے گا کہ یہ میڈیا ہے جس نے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہے. اس بات کو آپ اپنی تقاریر میں اعتراف کرتے رہے کہ مجھے یا میری پارٹی کو یہاں تک لانے میں اس میڈیا کا بڑا کردار ہے. تو اس کے تحفظ کا، اس کے حقوق کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ حالات ہیں آج کل صحافیوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں. تو وداؤٹ اینی مور انٹروڈکشن ہی ڈزنٹ نیڈ اینی عمران ریاض خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. سب کا بہت شکریہ، خاص طور پہ منتظمین جنہوں نے بلایا بات کرنے کے لیے. مجھے پوائنٹ لکھ کے دیے ہیں، پھر پکڑا جائے گا. میرے دوستوں کو پتا چلا وہ رات کو آ گئے، انہوں نے کہا لکھ، پھر یہ لکھ کر دیا انہوں نے، پکڑا جائے گا، دیکھی جائے گی. تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار کی آزادی. اظہار کرو، آزادی کے ساتھ نہیں. زبان تمہاری، الفاظ ہمارے. بولو ضرور مگر ہماری مرضی کی بات. یہی ہے نا بحث. صحافیوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی یا یہ والے بندے اچھے ہیں، یہ آئیں گے تو میرے ملک کو اچھا چلائیں گے. غداری کی بحث کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پولیٹیکل پارٹی یا یہ والے بندے اچھے ہیں، یہ والے آئیں گے تو میرا ملک اچھا چلے گا. کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ والی پولیٹیکل پارٹی اچھی ہے، وہ والی آئے گی تو میرا ملک اچھا چلے گا. یہی بحث ہے نا.
لیکن یہاں پہ کچھ ایسے طاقتور اور بڑے لوگ ہیں وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اس وقت یہ والی پولیٹیکل پارٹی اچھی لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ یہ والی اچھی ہے, اور ہمیں اس وقت وہ والی پولیٹیکل پارٹی بری لگ رہی ہے تو تم بھی کہو گے وہ والی بری ہے. بھائی سب کی اپنی اپنی رائے ہے, رائے دینے دیجئے, رائے کے راستے میں بند مت باندھیے. یہ بند نہیں روک پائے گا, ممکن نہیں ہے. آپ الفاظ کو باندھ نہیں سکتے, آپ خیالات کو قید نہیں کر سکتے, آپ ہماری سوچ کو زنجیروں کے ساتھ نہیں جکڑ سکتے. آپ سے نہیں ہوگا صاحب. آپ نے کر کے دیکھ لیا, کیا بدل لیا آپ نے؟ نہیں ہوگا آپ سے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس سے نہیں بات کر رہا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بدھ والے دن مجھے ٹیلی فون کال آئی, منگل کو 9 محرم الحرام کو, اور مجھے میرے چینل کی انتظامیہ نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ 2 چیزوں پہ بات نہیں کرنی. 10 محرم تھا غالباً, ہاں جی منگل کو. 2 چیزوں پہ بات نہیں کرنی آپ نے اپنے کل والے پروگرام میں. میں نے کہا جی کس پہ بات نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا جی ایک ARY پہ آپ بات نہیں کریں گے, اور ایک آپ اپنے ٹاک شو کے اندر شہباز گل کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کروں گا بھائی, پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, پاکستان کا بچہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, پاکستان کا سب سے مقبول چینل تم نے بند کر دیا ہے, میں اس پہ بات ہی نہ کروں؟ انہوں نے کہا جی انسٹرکشن ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے, نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو میں نے, کیونکہ دیکھیں کام تو آپ نے کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, صحافت آپ نے کرنی ہے, وہیں سے آپ کا رزق آتا ہے, آپ کے بچوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ انسٹرکشن اگر سب کے لیے ہیں تو میں فالو کروں گا. چیک کرو جیو کے لیے ہیں, چیک کرو دنیا کے لیے ہیں, چیک کرو سما کے لیے ہیں, چیک کرو 92 کے لیے, باقی سب کے لیے میں فالو کروں. تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں جی یہ صرف آپ کے لیے ہیں, کہ عمران ریاض یہ بات نہیں کرے گا, باقی جو مرضی کرے. تو میں نے اس دن ایک کمپرومائز کر لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کل کا پروگرام نہیں کروں گا, پروگرام ہی نہیں کروں گا. یعنی وہاں آ کر بول کر اپنا ضمیر مارنے سے اچھا ہے میں گھر سے جاؤں ہی نہ. میں نے کہا آپ کل اناؤنس کر دیں کہ میں آج کا پروگرام نہیں کر رہا کسی مجبوری کی وجہ سے, آپ کسی اور سے کروا لیں, منڈے تک معاملات بہتر ہو جائیں گے, میں منڈے کو آ جاؤں. منڈے کو میں گیا پروگرام کرنے کے لیے, میری ٹیم آتی ہے, وہ کہتے ہیں سر وہ پروگرام بند کروا دیا انہوں نے. کیسے بند ہو گیا؟ انہوں نے کہا پروگرام اب آپ نہیں کر سکتے, آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے. میں نے انتظامیہ سے فون کیا, جو کرتا دھرتا ہے ان سب سے بات کی. انہوں نے کہا جی ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں آپ کا پروگرام آف ایئر رکھنا پڑے گا, آپ آن ایئر نہیں جا سکتے. میں نے کہا جی قصور کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا قصور کوئی نہیں ہے, آپ کے 8 پروگرام ہم نے نکالے جو آپ نے یہاں کیے, 8 کے 8 کا ٹرانسکرپٹ نکالا, ایک ایک جملہ چیک کیا, ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی, اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی چیز ہم نے بریک نہیں کی. اس کے باوجود پروگرام بند. تو میں نے کہا پیمرا نے بند کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پیمرا کو تو پتہ بھی نہیں ہے, ڈوب کے مر جانا چاہیے پیمرا کو, ان کو پتہ بھی نہیں ہے میرا پروگرام بند ہو رہا ہے. یعنی اس کے اوپر بندہ کیا کہے ان کو؟ وہ کہتے ہیں پیمرا کو نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر کھولو پروگرام اگر پیمرا کو نہیں پتا تو. انہوں نے کہا یہ دھمکی دی ہے, ہم نے چینل بھی چلانا ہے, وہاں 4000 لوگ کام کرتے ہیں. میں اپنی ضد کے لیے یا تو اڑ جاتا وہاں پہ, سب کی نوکری, سب کے چولہے بجھ جاتے وہاں پہ, میں پھر گھر آ گیا چپ کر کے. اتنا ہی کر سکتا ہوں میں. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں. جب میں وہاں سے نکل رہا تھا آفس سے, میرے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ تکلیف آپ نے ان کو دی ہے, وہ آپ سے کیسے پیار کریں گے؟ سوچو, لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر رہے ہو یا نفرت؟ سوچو, لوگ آپ سے شکوہ کریں گے, گلہ کریں گے, خدا نخواستہ نفرت کریں گے. سوچو اس بات کو.
وہ جو لوگ جنہوں نے مجھے آگے گاڑی تک چھوڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے خود دیکھے ہیں۔ کب تک رلائیں گے آپ لوگوں کو؟ کب تک تکلیف دیں گے؟ اور کبھی کوئی کسی کو کچھ پولیٹیکل حکومتیں کبھی کسی کو بند نہیں کرتی، کر نہیں سکتی، میں گواہ اس بات کا۔ عمران خان کے دور کے اندر کسی صحافی کو انہوں نے بند نہیں کیا۔ وہ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے نا، وہ سب سے پہلے اچھل اچھل کے چھلانگے مار مار کے کہتا تھا عمران خان کی کیا جرت ہے مجھے بند کرے، مجھے تو بند کیا کسی اور نے۔ جس وقت وہاں جا کے پاؤں چاٹ لیے، منت کر لی، تو کہنا شروع ہو گیا مجھے تو عمران خان نے بند کیا تھا۔ اور فٹے منہ تمہاری صحافت کے اوپر، کسی ایک بات کے اوپر تو کھڑے ہو جاؤ یار۔ اور ایسا آدمی ہے میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی نے میرے 2 کلپ پکڑے اور ان کو عجیب طریقے سے جوڑ کے اس کو دے دیا، اس نے ٹیریبل لکھ کے اس کو ٹویٹ کیا۔ مجھے ایک دن میں 12 تھریٹ کالز آئی ہیں۔ مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا کہ تجھے اور تیرے بچوں کو مار دیں گے۔ میں پھر بھی اسی ملک کے اندر رہتا تھا، اور جب اس آدمی سے پوچھا گیا، صحافیوں نے پوچھا، یہ سمی بھائی بیٹھے ہیں، کہ تو نے کیوں اس کو مروانے کا بندوبست کیا، تو ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ اور آج وہ صحافت کا چیمپئن بنا بیٹھا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں سب، فراڈ کرتے ہیں سب۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مطیع اللہ جان کو مار پڑی ہم نے بات نہیں کی۔ یہ کہتے ہیں وہ بچے کو جب گھر کے اندر مارا ہم نے بات نہیں کی۔ یہ کہتے ہیں جب ابصار عالم کو گولی ماری ہے حامد میر کو ہم نے بات نہیں کی۔ میں اپنے موبائل فون کے اندر سارے کلپ نکال کر لایا ہوں۔ چیلنج کرتا ہوں آپ ساروں کو، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں دیکھ کر جانا، ایک ایک کو دکھاؤں گا کیسے مذمت کی تھی، لائن کراس کر کے مذمت کی تھی۔ اتنی مذمت کی تھی کہ مجھے اس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑا تھا۔ میں نے اس کے کانسیکوینسز اس دور میں بھی برداشت کیے تھے، ان کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ آج وہ کہتے ہیں تم اس وقت خوش تھے، آج ہم خوش ہیں، مناؤ خوشیاں۔ ابھی میں اسلام آباد آ رہا تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ تو نہ آ تجھے ہم پکڑیں گے، تو ادھر آئے گا تجھے ہم پکڑیں گے، میرا ملک ہے۔ یہ پہلے کہتے تھے پنجاب نہ جاؤ، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد نہ جاؤ، کبھی کہتے ہیں وہاں چھپ جاؤ۔ کیوں چھپیں؟ میرا ملک ہے، جہاں دل کرے گا جاؤں گا، جس سے دل کرے گا ملوں گا، جو دل کرے گا وہ بولوں گا۔ اسلام آباد مت آؤ، پکڑے جاؤ گے۔ پکڑو نا، جلدی پکڑو، نشان عبرت بناؤ مجھے، ان کو بھی بناؤ ساروں کو۔ ہم ہیں پاکستان کے سب سے بڑے مجرم، پکڑو ہمیں بند کرو، تمہارا پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ ہمیں بند کرو، بجلی سستی ملے گی۔ ہماری زبان بند کرو، ہمیں نشان عبرت بناؤ، تمہیں گیس سستی ملے گی، تمہاری مہنگائی ختم ہو جائے گی، تمہارا ڈالر 100 روپے کا ہو جائے گا۔ پکڑو اسی لیے پکڑنا ہے نا کہ یہ باتیں ہم بتاتے ہیں، بات کرنے پر پابندی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں، ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ نیلا یا لال ہو جاتا ہے، فوراً آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تیزاب ہے یا اساس ہے۔ میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں 1 منٹ میں۔ صابر شاکر غدار ہے نا، غداری کا پرچہ اس پہ، بغاوت، وہ بھی غدار ہے۔ ارشد شریف، یہ 2-3 غدار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی غدار ہوں۔ آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا؟ پرچے کیے، سڑکوں پہ مارا، تھانوں میں مارا، ہمیں بند رکھا، ہمیں گھسیٹتے رہے، جگاتے رہے، بیلٹوں سے مارتے رہے۔ کبھی کوئی ایک ٹیلی فون آیا آپ کو پوری دنیا سے؟ اس شہر میں کتنی ایمبیسیز ہیں، کسی ایک نے آپ کو کہا ہو کہ کیوں مار رہے ہو؟ کسی ایک نے مذمت کی ہو؟ کبھی کوئی بین الاقوامی ادارہ بولا ہمارے لیے؟ نہیں بولا، نہیں بولے گا، کیونکہ ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں، ہم تمہارا ایسٹ ہیں۔ نہ تمہارے لیے کوئی بولے گا، نہ ہمارے لیے کوئی بولے گا۔ نہ وہ لوگ تمہارے لیے کبھی بولے، نہ وہ لوگ ہمارے لیے کبھی بولیں گے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں، ہم اس مٹی کا ایسٹ ہیں۔ لگاؤ ان کے کسی آدمی کو ہاتھ، ایسے انگلی لگاؤ گے الارم بجیں گے۔
उंगली लगाओगे चीखों की आवाजें आएंगी, उंगली लगाओगे बैनुल-अक़वामी इदारे और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आवाजें उठेंगी, क्योंकि वो उनके एसेट हैं, वो उनका असासा है, वो उनसे काम लेते हैं। आज वो आपकी आंखों का तारा बन रहे हैं ना। आपको दिन में तारे ना इन्होंने दिखाए तो मुझे कहिएगा, यही लोग आपको दिन में तारे दिखाएंगे, फिर आपको हम याद आएंगे। और याद रखना, ऐसे ही डट के खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं आपके सामने भी, चट्टान की तरह। हमें पकड़ने से अगर किसी की जिद को और अना को तस्कीन मिलती है ना, तो पकड़ो फिर। लेकिन इस पाकिस्तान का कोई भला आप नहीं करने जा रहे। हमें डराएंगे, धमकाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, लेकिन आपको हमारे मुंह से वो कभी सुनाई नहीं देगा जो आप चाहते हैं। हम जब बोलेंगे वही बोलेंगे जो हम हमेशा बोलते रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान, यही बोलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल। और अब हमारे आखिरी स्पीकर हैं, एक हमारे स्पीकर रास्ते में भी पहुंच नहीं पाए, हमारे आखिरी स्पीकर हैं अयाज अमीर। और आई मस्ट ऐड कि अयाज अमीर का इतना एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड्स में है। फौज में शुरू किया, डिप्लोमेट बने, आई थिंक सोवियत यूनियन में पोस्टेड थे, उसके बाद सियासत में आए और जर्नलिज्म में आए। तो मेरा ख्याल में इतनी वाइड एक्सपीरियंस है कि ये जो आज का टॉपिक है, इस पे भी आप हमें एक ब्रॉड ओवरव्यू भी देंगे। अयाज अमीर। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पे कुछ अरसे, एक माह पहले यहाँ मुझे सेमिनार पे बुलाया गया था और दूसरे दिन लाहौर में मेरी कमीज़ के साथ कुछ हो गया। एक और फिर सेमिनार था, वो मुझे शीनी साहिबा ने बुलाया, मैं आ नहीं सका। आज फिर मुझे बुला लिया है। मेरे पास कपड़े वैसे भी थोड़े हैं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और मेरे लिए ज़ाती प्रॉब्लम भी इस वाक़े से हुआ है कि जब वो टीवी कवरेज वगैरह और लोगों ने कहा तो कईयों ने फ़र्ते हमदर्दी में ये भी कहा कि 75 साला बुज़ुर्ग के साथ ये हो गया है। एक तो मेरी उम्र 75 साल नहीं है, कुछ 1-2 साल कम है, लेकिन पहले भी हमारा कुछ इतना कुछ नहीं था। तो ये जो तोहमत हम पे लग गई कि बुजुर्गी का, और आज समी इब्राहिम ने भी नहीं बख्शा और कहा कि इस बुढ़ापे में आ गए हैं। माना कि भाई आप जवान हैं, पर कितने जवान हैं, और हम बूढ़े हैं तो कितने बूढ़े हैं। तो बहरहाल ये आजकल के हालात बड़े पाकिस्तान में अजीब हैं। हम पाकिस्तानी क्राइसिस में हैं, लेकिन पूछने की बात है कि क्राइसिस किसने क्रिएट किया है? कोई हमने क्रिएट किया है? सहाफ़त ने किया है? किसी और ने किया? किसने क्रिएट किया है? ठीक ठाक जा रहे थे अभी तक। ये जो वाक़यात मार्च और अप्रैल के हुए हैं, कुरेद के कोशिश की है कई सवालात का जवाबात जानने के लिए कि ये किया क्यों गया, और अभी तक कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। एक चीज़ चल रही थी, हर लिहाज से आइडियल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी चीज़ आइडियल होती है? आज के मुनासबत से आप मुकाबला तो कर लें। मुल्क में स्टेबिलिटी थी, फॉरेन रिलेशंस हमारे बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे। जिन पैसों पे नाज किया जा रहा है कि चाइना ने इतने पैसे रखे हुए हैं, सऊदी अरब ने इतने पैसे रखे हुए हैं, रोल ओवर कर दिए हैं, वो कहाँ से आए थे? कौन लेकर आया था? लेकिन वो सब चीज़ें भुला के पेट्रोल प्राइसेस की जो बात है, पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस कम की, अवाम को रिलीफ, और सबसे बड़ा जुर्म वो उनका गिनवाया जा रहा है कि इन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी और इन्होंने ऐसे किया, हम सस्टेन नहीं कर सकते थे। शौकत तरीन
سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے تھے، پروونس سے، یہاں سے نہیں، انسسٹینیبل کر کے، اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر دی۔ اس کا کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکا۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا، تو پھر حالات کو سنبھالتے۔ حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آگے 3 ماہ میں کیا ہونا ہے، اگلے سال کیا ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ They have no answers۔ لیکن یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، اس کو دبائیں، اور دبا کس چیز کو رہے ہیں؟ یہ جو خبروں پہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ سوات میں صورتحال خراب ہوتی ہے، کچھ لوگ وہاں سے افغانستان سے آ جاتے ہیں۔ بھائی میڈیا کو اس بات پہ رپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، ان کو لایا کون ہے، کس کی پناہ میں، عشیرباد میں یہ آئے ہیں، اور مقاصد کیا ہیں ان کو وہاں لانے کے۔ اور پھر سوات کے عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو سوات کا حالت ہے، ان کے خلاف وہ جو صورتحال تھی، وہ تقریباً جیسے ایک عوام کی بغاوت ہوتی ہے ایسے ہے، لیکن آپ کی اخبارات میں اور ٹی وی میں کوئی خبر نہیں آئی کہ سوات کے عوام کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سچویشن نامنظور ہے اور ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کھیل آپ مت کھیل۔ اس کی کوئی رپورٹیج نہیں ہے، سب سپریس کر کے یہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں۔ جب پچھلی حکومت تھی، جس کے میں واضح کر دوں، ہم مداح نہیں تھے۔ جب کئی تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے، شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے، لیکن ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، چائنا سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، سی پیک میں obstructions پیدا کی ہیں، اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئی۔ آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے۔ یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات، میں حکومت کا نام نہیں لوں گا، موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے؟ کیا وہ شادماں ہے اس پہ؟ 3-4 ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا، ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا پچھلے جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا، اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائیں، پر کسی کا دورہ تھا، پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی؟ بیجنگ گئے تھے، فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں، ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں۔ تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پہلے کیا جا رہا تھا، چائنیز جہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، پاکستان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے، یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بیجا نہیں ہونے چاہیے، پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشن شپ کو دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے، تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں۔ آگے آپ کچھ کر سکے، سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ آج خواجہ آصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے، دیکھیں کہ کیسی کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بیہسٹ پہ شہباز گل نے یہ کیا، کروانے والے فلاں فلاں تھے، کیسی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ آپ سن تو لیں۔ وہ اگر خواجہ آصف کی سپیچ، ایاز صادق کی سپیچ
मोहतरम नवाज शरीफ की गुजरांवाला जलसे में और एक दो और जलसों के स्पीचेस में वो कोई पीटीआई के लबों से निकल आए तो आप पे 36 सेडिशन केस बन जाएंगे शाम से पहले, लेकिन वो हैं तो उन पे कुछ नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं कि इंडिया के बेहस्त पे हो रहा है। अब ये भी बात वाज़ेह करने वाली है, शहबाज गिल ने अल्फाज इर्रेस्पॉन्सिबल या केयरलेस इस्तेमाल किए होंगे, पर कोई डिक्शनरी में जाके सेडिशन का मतलब तो देख ले। वो सेडिशन बर्पा किया उसने, पाकिस्तान के खिलाफ उसने किया है बात, कोई साजिश में वो मुलव्वस हुआ है, उसने कोई यहां से वो मशीन गन्ने मंगाई हैं और यहां से फंड में, कैसी आप बातें कर रहे हैं। लेकिन हाथ आपका वहां पे पड़ा और उसको नमूने के तौर पे वो करने की जरूरत पेश है, वो आपने वो की। यहां पे ऐसे ऐसे माजी के बारे में एक और चीज, हाँ वो चीन के हवाले से मैं एक चीज वो कहना चाहता था। ये भी कुछ कमजोरियां आपकी भी, जो यहां पार्टी बैठी हुई है शायद उसकी भी थी। एक पेट्रोलियम एडवाइजर थे नदीम बाबर साहब, कौम को पता होना चाहिए था कि उनको क्यों निकाला गया, वो क्या चीज बता रहे थे। चीन के बारे में उनका तसव्वुर था, एक पीछे से कौन थे खड़े थे। तो ये जो गेम्स यहां पे हो रही हैं, इस वक्त जो सिचुएशन ये है, जाती तौर पे हमारी तरफदारी पीटीआई के साथ नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं, पर हम एक सिचुएशन देख रहे हैं कि एक सूरत हाल इस मुल्क में पैदा की गई, जिसकी वजह आपने क्यों पैदा की अब तक समझ नहीं आ रही। और अगर यह कहा जाए कि उसका मकसद यह था कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना और हमजा शहबाज को लाना था मकसद, क्योंकि उन्होंने मुल्क को ठीक कराना था, मेरे ख्याल ये इल्ज़ाम आप शहबाज शरीफ पे लगाएं तो वो भी शायद मुस्तरद कर दे, वो भी कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं इतना बोझ उठा नहीं सकता। तो ये आपने कर दी, ये सिचुएशन आपने वो सर्कमस्टांसेस आपने पैदा किए। लेकिन आगे क्या होना है, आगे करना क्या चाहते हैं। आप देखें तो सही, एक इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, हम कहते हैं एटमी ताकत है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वी जस्ट डोंट नो। कहते हैं जी इकोनॉमी के लिए अनसर्टेनिटी बड़ी खराब चीज है। अनसर्टेनिटी तो पैदा किसने की है? जहनों में अनसर्टेनिटी क्या है? जहनों में अनसर्टेनिटी ये है, नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और यहां पे एक नई सिचुएशन बन गई है, वो क्या हमने क्रिएट की थी। पंजाब बाय इलेक्शंस में स्क्रिप्ट के मुताबिक पीटीआई को हारना था। हम जो टीवी प्रोग्राम करते हैं, जो नून लीग के हमनवा जो बैठे होते हैं, वो तो एक दो रोज पहले इलेक्शन से हमसे तकरीबन लड़ने तक आ गए थे। उनका तुम्हें पता नहीं है, परसों बैठे होगे और अपने मुंह को तुम तकोगे, और मुंह से उनके ये निकल गया रिजल्ट हमारे पास है। फिर उन्होंने चेंज की, और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। 12 सीटें तो हैं, गिनती 12 से शुरू हो रही थी। अब जो हुआ 2 दिन बाद, बाखुदा वो हमारे लिए हम जैसों के लिए, जिनका एक्सपीरियंस वो रहा है, ये रहा है, वो रहा है, ये कैसे हो गया है। वो सारा कुछ जो था, वो सारा कुछ वॉज थ्वॉटेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब, बाय द पीपल ऑफ लाहौर। तो उसका इलाज अब क्या किया जाए? आप इस पे केस लगा दें, उस पे सेडिशन का केस लगा दें, वो तो इलाज हो गया, खातिर खा हो गया। मखलूक लाहौर का आप क्या करेंगे? मखलूक पंजाब का क्या करेंगे? और सबसे ज्यादा शौक नून लीग को हुआ और लंदन में हुआ।
کہ ہاؤ کین دس ہیپن کہ لاہوریے اور لاہور میں یہ چیز ہو جائے. اور آپ کے لوگ اگر تھوڑے سے کمزور ہوتے تو پھر آپ کو بھی رزلٹ کا سمجھ آ جانی تھی، لیکن آپ کے لوگ اس دن ڈٹے رہے. اور اس ساری چیز میں ایک چیز اچھی چیز ہو رہی ہے، ویسے ہی پی ٹی آئی کی ایک وہ ٹریننگ ہو رہی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک فوج بیٹل ہارڈن ہو جاتی ہے، یہ آپ کے جلسوں سے، یہ میراکولس چیز ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا، کہ صرف ایک اعلان آ جائے کہ 4 دن بعد 6 دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور وہاں پہ جلسہ نہ ہو، رنگ و بہار کی ایک جو ہے وہ سٹیج وہ سج جائے. یہ آپ کر رہے ہیں. اور آپ کے جلسوں میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جو بچے کب آتے تھے جلسوں میں، خواتین کب آتی تھیں جلسوں میں. آپ کے جلسوں میں فیملیز کی فیملیز آنے لگ پڑی ہیں، اور اس قسم کی موبلائزیشن یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے، اگر پریشانی دوسری طرف ہے تو یہی چیز ہے، کیونکہ کسی سکرپٹ اور کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا. سکرپٹ میں یہ تھا کہ ہم نکال دیں گے، مولانا صاحب کا یہ رول ہوگا، شریفوں کا یہ رول ہوگا، زرداری صاحب یہ کمالات دکھائیں گے، وہ سب کچھ سکرپٹ میں تھا. اس کا ریاکشن کیا ہوگا، موڈ آف دا میسز، موڈ آف دا پاپولیس کیا بن چکا ہے ان کی کتابوں میں، اس کا کوئی اندراج نہیں تھا. اور یہی نئی چیز ہے. بھٹو صاحب چھوٹے لیڈر نہیں تھے، پرسنالٹی بھی، شخصیت بھی کرشماتی تھی، پارٹی بھی تھی، حکومت میں رہے تھے. اور اس وقت کہ جو اکابرین تھے، اوسٹرو پار کے بعد بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا، 302 کا مقدمہ کیا، انجام ہمیں پتہ ہے، اور پیپلز پارٹی سپریس ہو گئی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ریالٹیز چینج نہیں ہوتی، پنجاب پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ تھا. جب پولیٹیکل انجینئرنگ ضیاء رجیم کی گئی تو پنجاب کا رنگ جو ہے پولیٹیکل کلر چینج ہو گیا، اور اسی میں پھر یہ شریفز جو ہے ان کو لایا گیا. لیکن آج حالات بدل چکے ہیں. ایک یہ جنرل ضیاء کا پاکستان نہیں ہے، ایک یہ وہ میڈیا نہیں ہے. ریسٹرکشنز کے باوجود ایک جو نئی چیز آ گئی ہے، واٹ از کالڈ سوشل میڈیا، جس میں آپ کے نوجوان جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جو چیزیں تب پاسبل تھیں 1970s اور 80s میں، اگر کر سکیں تو آج کر دیں، لیکن ممکن نہیں ہو رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جاگ پڑے ہیں، جن سیکشنز آف دا پاپولیشن کو آپ نے جگا دیا ہے، they were never participants in Pakistani politics. The affluent neighborhoods of Lahore, اسلام آباد، کراچی، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہوتا تھا؟ یہ بیریکیڈز پہ کب آتے تھے؟ آپ کے جلسوں کا زور ہی 11:30-12 کے بعد شروع ہوتا ہے. رات گئے کہاں خاندان جلسوں میں جا رہے ہوتے تھے، لیکن آپ نے وہ چیز کر دی ہے. اینڈ یہی اگر نیندیں حرام ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ دس واز دا فیکٹر جو کہ فیکٹر ان نہیں ہوا تھا، جو ان کی سمجھ سے باہر تھا. اور اب جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ جو فنڈنگ کا کیس ہے، فلانے کا کیس ہے، وہ ہے. لیکن ایک بات دیکھیں آپ، پھر بھی ہمت نہیں پڑ رہی جو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ خواہشات کا وہ دل چاک کر کے دیکھیں تو ہائے ہائے کیا خواہشات ہوں گی. خواہشات وہ صرف بن نہیں پا رہے.
ہاتھ نہیں پا رہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کئیوں کا ذکر یہاں پہ ہو سکتا ہے, کئیوں کا ذکر نہیں ہو سکتا. خواجہ آصف نے کہا, اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا وہ جو ہے نئے آرمی چیف کا پروسیس ابھی تک بگن ہی نہیں ہوا. الفاظ انہوں نے ایسے چوز کیے کہ ان سے تاثر ملتا تھا کہ اب اس کا تو ہم نے سوچا تک نہیں ہے, ہمارے خیال میں نہیں. لندن کون جا رہا ہے, ساتھ جانے والوں کے ساتھ کون گئے ہیں, ملاقاتوں کی افواہیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب آپ میڈیا پہ آپ کنٹرول کریں گے, آپ قدغنیں لگائیں گے, پھر افواہیں جنم لیں گی, اور افواہوں کی طاقت سچی خبر سے بھی زیادہ پھر ہو جاتی. تو پورا ملک جو ہے افواہوں کے لپیٹ میں ہے کہ لندن جانے کیوں گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے. عرفان صدیقی ہمارے دوست جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے, سر سید اسکول میں یہاں پڑھاتی بھی رہے ہیں, بہتوں کے استاد رہے ہیں, ابھی وہاں گئے ہوئے تھے. ان سے کیا گفتگو ہوئی, کیا وہاں پہ کرتے رہے. اور ایک اور بات جو میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان سیکشنز کو گیلونائز کیا ہے, آپ نے باہر کے ملکوں کو نہیں بخشا, آپ نے لندن کو نہیں بخشا. یہ جب سب کو پتہ ہے, جب یہ کابینہ یہاں سے گئی تھی وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ملنے, تو وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ڈر آپ کے لوگوں کا تھا. تو پھر وہ 3 گاڑیوں میں پیچھے سے لے جایا گیا, اور وہ جو ارشد ملک جج صاحب ہیں, ان کے کیس میں ایک ناصر جنجوعہ بڑے وہ کیریکٹر تھے, ان کے گھر میں پھر وہ میٹنگ ہو سکی. مطلب آپ نے یہ حالت یہاں کی اور وہاں کی بنا دی ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا, کوئی دوائی مل نہیں رہی. دیکھیے میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں, ایک مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی. 1-2 میوریک پولیٹیشنز تھے لائک ملک غلام جیلانی وغیرہ, عبدالولی خان وغیرہ نے کہا. ویسٹ پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں. MRD 1983 میں کوشش کی, سندھ کے چند اضلاع تک وہ مسدود رہی. یہ جو ہے آپ کی موومنٹ جس قسم کی آپ کر رہے ہیں, اور اب اس میں مئی 25 کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے, ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے. یہ جو آپ اگست 14 کا جو جلسہ تھا لاہور میں, اور کنٹراسٹ دیکھیے, وہاں اس کی رونق, اس کی ایگزوبرنس, اور دوسری طرف تھا کیا ان کا, شہباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, کیبنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنل, who is interested in the National Assembly nowadays, who is interested in ministers. یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا, یہ نمائندے, they are representatives of a past which has gone. They have nothing to say. آج کی بات, آج کا لہجہ, آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ اس وقت ہسٹورک مومنٹ پاکستان میں ہے. دیکھیے ریولوشنز جب ہوتے ہیں, کوئی چینج ہوتا ہے, اس میں انتھوزیازم وہ ہوتا ہے, بعد میں ڈس انچانٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈس الوژنمنٹ ہوتی ہے. لوگ ان کے ساتھ, ان موومنٹس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچا تھا. یہ وہ بعد کی بات ہے.
یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب عشق کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اور چیز ہے. وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ ان تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. پر یہ جو وقت ہے یہ وقت آپ کا ہے اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے. آپ نے اس قوم کی امیجنیشن، کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا. یہ کچھ موقع ہے، کچھ آپ کی ہمت ہے، آپ کی پارٹی کی وہ ہے چیز، پر آپ نے یہ کر لیا ہے. ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا. نیور. 75 years میں. And this has been given to you. Now, ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. I'm an ex-army man. میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. I don't want کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا، وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے وہاں پہ، جو یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیر خانہ ہے اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے. وہ جیسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا آؤٹ فٹ، تو وہاں سے وہ کر کے. بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے، اپنی قمیض کا کام ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن، کہ ہاتھ ہولا رکھیں، یہ کریں وہ کریں. ضمناً ذکر عمران خان، نہیں اس کی چھوڑ دیں، وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں، آپ بنا رہے ہیں اب عمران خان ختم ہے، باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ اینڈ آئی آسکڈ شہباز شریف کو، اینڈ ہی سیڈ یس. ہی سیڈ یس. میں نے کہا ریئلی؟ پھر میں نے ریکاؤنٹ کیا شہباز شریف کی پروونشل گورنمنٹ میں. میں نے کہا اس نے کیا تھا اس میں 1 2 3 میں یہاں پہ نہیں کہنا، سارا میں نے اسے بتایا. بٹ مجھے جو دکھ ہو رہا ہے ایٹ دا لیول آف تھنکنگ، کہ جو معیار ہے جس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس سے وہ دیکھی جا رہی ہیں، دکھ اس چیز کا ہے. دیکھیے ہم نے وی ہیو مائی جنریشن، ہماری فرسٹ پوسٹ پارٹیشن جنریشن ہے. وی ہیو پلیڈ آر اننگس فار گڈ اور بیڈ اینڈ موسٹلی فار دا بیڈ. ہم کر چکے ہیں. بٹ جاتے جاتے وی وانٹ ٹو سی اے بیٹر پاکستان، اے نارمل کنٹری، اے تھرائیونگ کنٹری، جس میں ایک جوش اور جذبہ ہو. جوش اور جذبہ، آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، وہ صرف وہ بات کرنے والے نہیں ہیں. جوش اور جذبہ آپ کے جلسوں میں نظر آتا ہے، باقی تو آپ پاکستان میں دیکھیں تو دل بیٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہے. یہ بھی قدرت کی مہربانی ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے، اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، آپ کی تقریروں سے تنگ پڑ گئے تھے اور ہم نے کہا تھا اب سیاست کو خیر بات کہہ دیں تو وہی اچھا ہے. وہ جو ایک اسپیچ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی، ہم نے کہا بس نہیں ہوتی. لیکن یہ قدرت کا کرنا ہے. اور جب ڈیسیشنز باہر سے، آپ نے کچھ سوچ کے یہ سب کچھ کیا تھا، یا ان کو جو کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، یا یہ اس کا ری ایکشن ہوگا، یا عوام میں اس کا کیا ہوگا؟ تو جب ہوا تو آپ میں کوالٹیز پہلے بھی تھیں، بٹ ناؤ دس از سم تھنگ. وہ جیسے وہ فینکس ہے، وہ آتی ہے نئے رنگ میں، نئے روپ میں، نئے ایک قدموں کے ساتھ. یہ بھی خدا کا کرنا ہے. سو دعا صرف یہ ہے کہ لیٹ دس پروو، وی ہوپ، پرے ہے، دعا ہے کہ دس شوڈ پروو گڈ فار پاکستان. کہ جو ہم پاکستان میں ڈسپونڈنسی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں، کیا بنے گا، آگے ہم کیا جائیں گے، اسی میں سے، اسی ٹرموائل میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی جس کی ایمبوڈیمنٹ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کی ایمبوڈیمنٹ، جس کے ریپریزنٹیٹیو آپ ہیں. اللہ آپ کو طاقت اور دے اور پاکستان کو آپ آگے لے کر جائیں.
इंशाअल्लाह इमरान खान आगे लेके चल रहा है और चलेंगे खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जी सारे स्पीकर्स को बड़े रिस्पेक्टफुली आप सबको एडमायर करना चाहता हूँ। मैं एडमायर इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप जहाद लड़ रहे हैं। जहाद की डेफिनेशन क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफ़ी के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करना। जो सारी इंसानी तारीख़ आप उठा के पढ़ लें तो उसमें हमेशा कौमों की ज़िंदगी में वो दौर आते हैं जब इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये जिसको हम डिक्टेटरशिप्स कहते हैं, फैशिज्म कहते हैं, बादशाह, ये सारी जो आप इंसानी तारीख़ देखें तो कोशिश ये होती है कि इंसानों को, जो ऊपर बैठा होता है बादशाह या डिक्टेटर, उसकी कोशिश होती है कि इंसान की सोच को कंट्रोल कर ले, उसके ओपिनियंस को कंट्रोल कर ले, माशरे को कंट्रोल कर ले। और वो कंट्रोल क्यों चाहता है? वो माशरे की बेहतरी के लिए नहीं चाहता, वो खुद पूरी पावर चाहता है कि वो इंसानों के ऊपर राज करे, बल्कि एक छोटा खुदा बनना चाहता है, ज़मीन के ऊपर एक खुदा बनना चाहता है। और इंसानी तारीख़ में ये भी चीज़ है कि ज़्यादातर वो माशरे ऊपर गए हैं जिनमें आज़ादी हो, आज़ादी राय हो, जो तनकीद को इजाज़त देते हैं, जो हुक्मरान की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उसका एहतसाब कर सकते हैं। और ये अगर आप इस्लाम की तारीख़ पहले देख लें, मैं सबसे पहले तो उधर से शुरू करता हूँ कि रियासत मदीना के अंदर दो इंसिडेंसेस हैं। एक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं क्योंकि काजी उनकी गवाही कबूल नहीं करता। सो इससे दो चीज़ें सामने आती है। एक तो माइनॉरिटीज़, अक़लियत की क्या पोजीशन थी इस्लाम में, बराबर के शहरी थे, और दूसरी ये कि आम शहरी भी खलीफा वक्त के सामने खड़ा हो सकता है और केस जीत सकता है। ये आज भी दुनिया के अंदर आप अगर कहीं भी दुनिया के कोई भी मुल्क ले लें, आज भी ये नहीं पॉसिबल। सो वो एक आज़ाद माशरे के अंदर एक कौम उठी थी। और मैं इसलिए लोगों को बार बार, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती है हमारे, मैं जब HSN कॉलेज, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया, मैं जब वहाँ से निकला तो मुझे अपनी तारीख़ का कोई आइडिया नहीं था, मुझे इस्लाम की तारीख़ का आइडिया नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में अपने तजर्बे से मैं फिर अपनी ज़िंदगी हमेशा इवेल्यूएट करता रहता हूँ, अपनी तनकीद करता हूँ, अपने आप को कोशिश करता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखूँ। तो मैंने जब दो माशरे, बरतानिया जिधर मैंने 20 साल गर्मियाँ गुजारी और पाकिस्तान, तो मैं दोनों माशरों को जब एनालाइज करता रहता था तो मैं ख़ुद कई चीज़ों के ऊपर कई नतीजों में पहुँचा। तो वो जो दौर था 622 से लेके 632 तक, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और फिर दुनिया से गए, उसके अंदर उन्होंने इंसानों को आज़ाद कर दिया। ये देखें, ये जो आज़ादी सहाफ़त है ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इससे बड़ी ये एक हिस्सा है इंसान को आज़ाद करने का। क्योंकि इंसान को ज़हनी तौर पे जब आज़ाद होता है तो वही कौमें ऊपर जाती हैं, वो इंसान बड़े काम करते हैं, ग़ुलाम कभी बड़े काम नहीं कर सकते। इसलिए इल्लामा इकबाल, सारी जो इल्लामा इकबाल की आप शायरी पढ़ें तो वो ग़ुलाम मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, खुदी को और खुददारी को, जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे, वो लोगों को जगा रहे थे। क्योंकि ग़ुलामी जो सबसे बुरी एक इंसान के अंदर चीज़ करती है, उसके अंदर एहसास कमतरी डाल देती है। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह, हम जब एयाज़ अमीर की तरह, हम भी पहली जनरेशन हैं जो पाकिस्तान में बड़े हुए, आपको सिर्फ मैं ग़ुलामी बताता हूँ कि क्या जुल्म करती है एक इंसान के ऊपर, उसके पोटेंशियल को कैसे ख़त्म करती है।
جمخانہ کلب ہوتا تھا، پنجاب کلب، سندھ کلب. آزاد ہوئے ہم 47 میں. 74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے، آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا. 74 تک. اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے، جس طرح کہ، اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے. بارش آٹا اپنے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہم شرم آتی تھی اپنے آپ سے. سو یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بن سکتا ہے، ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں، ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں. لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی، جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ فکری آزادی دی تھی، تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی. سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہو، اور صرف آزاد قوم اوپر جائے گی. لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی. پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں، میں نے کبھی مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا. نہیں، اس کی وجہ ہے آپ ڈرتے تب ہیں. کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں، یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھ لینا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کا. کرپٹ پولیٹیشنز، نواز شریف نے، مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ، اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا، وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے. اس نے کہا مجھے اسٹروپ ٹالبوٹ سے کال آئی ہے، امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر تم نے قانون توڑنے ہوتے ہیں. میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا تھا. دیکھیں، آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں، سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفیمیشن کا، تو وہاں تو اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے. تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کرے یا ڈیفیمیشن کے کیس کرے. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا، میرے اوپر اسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی، میں اس کو عدالت میں لے گیا. میرے دور میں تو وہ کیس لگا ہی نہیں. تو پرائم منسٹر کو ہی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے. جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی ایاز امیر نے بڑی ڈیٹیلز میں اس چیز کے اوپر بات کی. میں اپنی ذرا ایولیوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب 90s کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے، دونوں پارٹیز آئیں، 2 دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا، تو تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہوگے کہ اگر ملٹری اس سے بہتر ہوگی. یہ ہم نے واقعی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے. وہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی، اکانومی بھی آگے تھی، لگ رہا تھا. تب وہ اور چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی تو اس سے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا، کیونکہ انہوں نے جو دونوں دفعہ کرپشن میں گئی، ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائے کرپشن کے، کوئی سر مال تھا، کوئی ہدایبہ پیپر مل تھی. مجھے یاد ہے فاروق لغاری جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی 96 میں، تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بے نظیر اور زرداری نے 1.5 بلین $1.5 ارب ملک سے نکالا ہے. میں اب بات کر رہا ہوں 96 کی، اور نواز شریف نے بھی $1.5 بلین ملک سے باہر نکالا. تو میں تو پالیٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا.
دیکھیں، اور کرپشن جو ہے نا وہ ایک سمٹمز ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو. جدھر رول آف لا نہیں ہوتا ادھر کرپشن ہوتی ہے. رول آف لا بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقتور کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے وہ رول آف لا نہیں ہے، وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے جو جنگل کا قانون ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو باری لے کے آئے اور دونوں آ کے نواز شریف نے جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اس سے کم ٹائم میں اس نے 17 فیکٹریاں بنا لی. 3 سال کے اندر 17 فیکٹریاں بنا لی اور گورنمنٹ بینکس سے قرضے لیے. اب یہ جو فرق کیا تھا، میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا، ان کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی، ان کے پولیٹیشنز کے اوپر میں نے جو ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہیں، جو ان کی اخلاقیات ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی دونوں پارٹیز نے مل کے سب لگ گئے پیسہ بنانے کے لیے. تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف، اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل امجد نے فائلیں دکھائی ان کی چوری کے اوپر، بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر، وہ بھی پاور کے لیے آیا تھا. اور انہی لوگوں کو پھر این آر او دے دیا اس نے، جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی چوری کرے. کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے. تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا. بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا. اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے، یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اسے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تو تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر. یہ ساری ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں. اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. لیکن ہمارا ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اچھا اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا، میں جو میرے ذہن میں جو شوق ہے، چلیں ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی، لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں نے شروع کر دیا تھا رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں. کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کارنر سٹون ہوتا ہے. ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی، کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں، کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے، چوری بری چیز نہیں ہے، تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے، آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے.
صرف اخلاقیات ختم کر دیں, اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سینگ ہے, اب کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے, انہوں نے 2 درختوں کا بتایا, ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت. انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے, اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی. اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی. سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اب میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا ہے, میں امر بالمعروف پہ وہ چل رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آرچر, بڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ, ان کی پرائم منسٹر کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا. ہر جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا, اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی موومنٹس آتی تھی. اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک جھوٹ بول دیا, کیس تھا ڈیفامیشن کا, اس نے جھوٹ بول دیا. آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور آدمی, اس نے جھوٹ بولا, 3 سال جیل ڈالا اسے, اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا. وہ جو اتنا پاپولر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا. عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے, اس نے, اور کیا کیا, جھوٹ بولا. اب یہاں سوچے کہ لنڈن تو تھوڑے, پاکستان بھی میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں. وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ یعنی قطری خط جو ایک اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں. ایک برنی میڈوف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر. اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی برنی میڈوف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پونزی اسکیم تھی, یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے اور بیوی, ان کو بھی نہیں پتا تھا. جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا, جب اسے پکڑا, ایک بیٹے نے خودکشی کر لی, مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا. دوسرا بیٹا سولٹری, یعنی اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کر دیا اور 2 سال کے بعد مر گیا. بیوی نے طلاق دے دی, یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا. سنگاپور کے اندر 2 لی کوان یو جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا, 2 اس کے وزیروں میں جب کرپشن میں پکڑے گئے خودکشی کر لی. دیکھیں معاشرہ, جب معاشرہ کرائم فائٹ کرتا ہے تب کرائم آپ جیتتے ہیں. اب میں جب تھا جی فلانے نے پیسہ ادھر کر لیا, اس نے ادھر کر دیا, کس کو پکڑیں گے آپ جب تک معاشرے کے اندر آپ یہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے. اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب مجھے ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس, کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے, کوئی کہے گا کہ شہباز شریف کی بہتر ہے, کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی, کوئی کہے گا میرے ٹائم میں, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں, اگر ایف آئی اے اس کا انڈر ٹرائل ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے. وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر جدھر ہیں, اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے. مریم نواز جب چھوٹی تھی, جب پراپرٹیز نہیں, اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں, بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں, یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن. دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, بیکاز میڈیا عوام کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے. جس طرح کہ اسحاق ڈار جب گیا ہارٹ ٹاک کے اوپر, تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے, کوئی بھی ویکنس جس میں ہو, یہ جس کے اوپر کرپشن کی, وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر, وہ چھپتے ہیں میڈیا سے.
یا ہر روز شام کو جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بٹھا دیتے ہیں, ایک بیچارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے وہ بٹھا دیتے ہیں ساتھ, وہ پنچنگ چل رہی ہوتی ہے, تم چور ہو تم چور ہو. سو میری سب سے یہ جو اور اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا ان کی پاس کتنے سال 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, سارے ان کے پاس کیسز, مجھے انہوں نے دکھائے ہوئے, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا؟ اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ, امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا, یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا, یہ اینٹی نہیں ہے. لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے, ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ وہ تو سب کے پاس, اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے, وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا, پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا, میرے پاس آیا, فورن آفس کے پاس, تو وہ تو ہمارے پاس پتہ تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتہ تھا کہ باہر سے سازش ہے, یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے, اور یہ بھی پتہ تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے ہیں, پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں, تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے. یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں, تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہونے, اور جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ان 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے اور آج جو مہنگائی ہے. اور میں آخر میں اب بات کرتا ہوں, اب کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا, ان کی کوشش یہ تھی کہ اچھا جی وہ ہٹائیں گے, جب یہاں تو گورنمنٹ جب ہٹتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے, وہ نہیں ہوا, پبلک نکلا ہی سڑکوں پہ, کبھی پاکستان میں اس طرح پبلک نہیں نکلی. اور اس کے بعد جو 17 جولائی کا بائی الیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا, جب الیکشن کمیشن بھی ملی, انتظامیہ بھی, یہاں بڑا مشکل ہے, یہ تو ایکسپرٹس ہیں داندلی کے, تو ادھر بھی جیت گئی تحریک انصاف. 25 مئی کو انہوں نے جو ظلم کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے 3-3 بجے جا کے عورتیں بچے بات دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر جا کے ان کو ذلیل کیا. دیکھیں آدمی اپنے اوپر تو چلو وہ لے بھی لیتا ہے, لیکن عورتیں بچوں کے رات میں 3-4 لوگ گھر گھسا ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ خوف پھیلایا گیا, اس کے باوجود پھر سے اٹھ گئے. اور اب کیا فیز ہے؟ یہ فیز ہے سائیکولوجیکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں جو اوپر سیٹ اپ آیا ہوا ہے. اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کہو کہ یہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کروا. ان سوشل میڈیا وہ بیچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. یہاں میڈیا یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا کہ ایاز امیر نے بڑی کیئرفلی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے اب نہیں پھٹیں گے اس باری. یہ ان کا فورن آفس کا ایکسپیرئنس ہے, ڈپلومیسی. اور سمیع ابراہیم, عمران ریاض, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ارشد شریف
اب ارشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے, بہت ہی پیٹریوٹک محب وطن پاکستانی ہے. وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پہ ہے اس کو پڑ جاتا ہے, اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کا سٹانس کدھر ہے. اس جیسے آدمی کو دھمکیاں, گھر میں باہر گاڑیاں کھڑی, اس کو باہر جانا پڑا. صابر شاکر باہر چلا گیا, ARY کو بند کر دیا. ARY کا کیا قصور تھا؟ اگر شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, جس کو غلط پرسیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ARY کو کیسے بند کر دیا؟ وہ ARY کو اس جملے کی وجہ سے نہیں بند کیا گیا. ایسی باتیں کہہ بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو ایاز صادق اور فضل الرحمان کیسی باتیں کہہ گئے فوج کے خلاف. ان کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس بیچارے سے جو کیا ہے, مجھے تو پہلے 2 دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کا. جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلا اس بیچارے سے کیا کیا. یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا انہوں نے. یعنی ایک انسان کی ڈگنیٹی کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں, پھر اس کو بری طرح اتنی مارا اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر بند کر کے پتہ نہیں کہیں پھرایا. مینٹلی اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بالکل بریک کر دیا اس کو. اور اسے کلوا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے کا. اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا اور اس سے جو بیچارہ جو اسے حال کیا. مجھے تو یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے, اللہ کرے کہ اس سے اور نیچے نہ جائے. مجھے تو شرم آتی ہے یہ کر کیا رہے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں وہ ان چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپٹ کروا رہے ہیں ان کو. سب سے خوفناک چیز یہ ہے, اچھا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو, کوئی پاکستان کی بہتری ہو, چلے جی ہم یہ آپریشن بھی ٹالریٹ کر لیں. یہ چور جو 30 سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں, 26 سال میں ان کے اگینسٹ جہاد کر رہا ہوں, ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے میڈیا کا منہ بند, خوف پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, اور پھر آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں, ہمارے MNAs کو کال کر رہے ہیں, ہمارے سینئرز کو اپروچ کر رہے ہیں, خوف پھیلا رہے ہیں ان کے اندر. اور میں اس لیے آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعی ایک پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ آز امیر اور میں, ہماری وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے. میں نے کبھی اپنی قوم کے اندر یہ شعور نہیں دیکھا, ایسی بیداری نہیں دیکھی. فیملیز رات کے 12 بجے تک جلسے اٹینڈ کر رہی ہیں. میں جب انہوں نے جب 25 مئی کو یہاں ظلم کیا تو ہم بڑی وہ کنٹینر میں آہستہ آہستہ جب آ رہے تھے, صبح کے 6 بجے 7 بجے سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور فیملیز اور بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے. یہ کوئی بھی, میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی خوف پھیلا لیں, یہ جو اس وقت اس ملک میں بیداری ہے اور یہ جو قوم اٹھ رہی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ جو مرضی کر لیں, یہ قوم, یہ جو بیداری کا اور شعور کا جن ہے, یہ کبھی بوتل میں آپ واپس نہیں ڈال سکتے. اور جتنا آپ اس کے اوپر آپریشن کریں گے اور جتنا لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, اسے شہباز گل سے پوچھ رہے جی عمران خان کھاتا کیا ہے, پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, پھر کہتے کھاتا کیا ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے. 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے FIA کے 16 ارب کے کرپشن کیس کے اندر, 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں. اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان FIA کا, وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا. اور یہ کھاتے کیا ہیں پتہ ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو
ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں. تو میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ بالکل یاز امیر نے ٹھیک بات کی. آپ کو پتہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے، کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا ہوگا. میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے، دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. تو جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو 3-6 مہینے 1 سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اگر پیسہ اس نے انویسٹ کر رہا ہے. آج کون انویسٹ کرے گا؟ اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ UAE سے یا چائنا نے، اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں آپ. اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں تو قرضے تو واپس کرنے ہیں آپ نے، تو ڈیٹ سروسنگ تو بڑھتی جا رہی ہے. ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیٹ سروس، قرضوں پہ سود دینے پہ، تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا. سو اس لیے یہ کوئی حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے قرضے آ گئے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا؟ حل اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اس کے علاوہ صاف اور شفاف، میں آج چیلنج کرتا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہا ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں. بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے. آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے، یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، ان کو نوکریاں چاہیے. اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں. میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے، میں اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزاروں. شکریہ.